اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم 149 تک 150 تک آج ہم پڑھیں گے 146 سے 150 تک۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتے ہیں حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ حالانکہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ جو سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صفات نبوی اور اغماض برتنے والے یہودی علماء کا تذکرہ، کہ علماء اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانے۔ یہ ایک مثال تھی جو مکمل یقین کے وقت عرب دیا کرتے تھے، یعنی عرب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ کس چیز کے جاننے کے متعلق اگر مثال دینی ہوتی نا کہ تم اس کو پہچانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کو ایسے جانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پہ تذکرہ کر رہی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ رہیے کہ آپ نے فرمایا یہ تجھ سے پوشیدہ رہے نہ رہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ تجھ پر پوشیدہ ہے نہ ہی تو اس پر پوشیدہ ہے۔ مطلب یہ بھی جتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوں یہ بھی پہچان جائے گا میرا یہ باپ ہے، اور جتنے مرضی بچے کھڑے ہو تم بھی پہچان جاؤ گے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسے جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے، جو کہ یہودیوں کے زبردست علامہ تھے، پوچھا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتا ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہو؟ جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا ہے اور اس نے آپ کی صحیح تعریف بتا دی ہے، یعنی جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے ان کی صفتیں بیان کی جو سب کی سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو ایک نگاہ میں کیوں نہ پہچان جائیں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے، آپ کی نبوت میں کچھ شک نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں ہیں، وہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، اس میں نمایاں ہیں آپ میں، تو ایک ہی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتے ہیں ہم کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اگلی آیت نمبر 147، الحق یہ حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ سچے نبی ہیں، آپ کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔
آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 148 وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے وَمُوَلِّيهَا وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آپ نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کیجئے أَيْنَمَا تَكُونُوا جہاں کہیں بھی ہو تم يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا جمیعاً اکٹھا کر کے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ ان کا ایک قبلہ ہے۔ وہ قوم جو کعبہ کو قبلہ مانتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہی سبقت حاصل کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہر شخص اسی طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے۔ پھر فرمایا گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لے گا۔ اور تمام مسلمانوں کو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ تین جگہ پر یہ فرماتے ہیں۔ اگلی آیت کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں کہیں بھی ہیں آپ یأتی فولی وجهک شطر المسجد الحرام آپ منہ پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف وَلِكُلْ وَإِنَّهُ بے شک وہ الحق حق ہے من ربی کا تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے پھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ تیسری مرتبہ حکم نازل فرما رہا ہے، یعنی 3 بار ایک ہی طرح کی آیت کا نازل کرنا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی بار واقع ہوا تھا۔ تو پہلا حکم ان کے لیے تھا جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے جو مکہ میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں ہے، تیسرا حکم جن کو دیا جا رہا جو مکہ کے باہر روئے زمین پر ہے، یعنی مکہ کی سرزمین کے علاوہ پوری کل کائنات کے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں، تم جدھر بھی ہو، جس بھی کنٹری میں رہتے ہو، جس بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تم نے نماز پڑھنی ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ یہ تیسرا حکم آ گیا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں کہیں بھی ہیں آپ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اے میرے نبی کی ماننے والو تم بھی جہاں ہو تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہ بچے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جو لوگ ظالم ہوئے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ نہ ان سے ڈرو، وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمت، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، جو خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کی قبولیت کا تذکرہ کیا۔ دوسرے حکم میں اس بات کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی اور حق کی امر یہی تھا، یعنی پہلا حکم کیا تھا جو طلب تھی وہ قبولیت کا ذکر اللہ نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ پر بیان کر کے کہا کہ میرے نبی کی چاہت وہی تھی جو ہماری چاہت تھی۔ تیسرے حکم میں کہا کہ یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ
काबा होगा। तो इस हुक्म में वो पेशन गोई भी पूरी हुई, साथ ही मुशरिकीन की हुज्जत भी ख़त्म हो हुई कि वो काबा को मुतबर्रक और मुशर्रफ मानते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो भी उसी की तरफ हो गई। तो इसी तरह इमाम राजी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि इस हुक्म को बार बार लाने की हिकमतों को बखूबी तफसील से बयान किया है। फिर फरमाया कि ताकि अहले किताब कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रहे। वो जानते थे कि उम्मत की तरह पहचान काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, जब वो ये सिफत ना पाएंगे तो उन्हें शक की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किबले की तरफ फिरते हुए देख लिया तो अब उन्हें किसी तरह का शक ना रहा। और ये बात भी है कि जब वो तुम्हें अपने किबले की तरफ नमाज़ें पढ़ते हुए देखेंगे तो उनके हाथ एक बहाना लग जाएगा, लेकिन जब तुम इब्राहीमी किबले की तरफ मतवज्जो हो जाओगे तो वो खाली हाथ रह जाएंगे। हज़रत अबू आलिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यहूद की ये हुज्जत थी कि आज ये हमारे किबले की तरफ हैं, यानी हमारे किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, यानी बैतुल मक़दिस की तरफ। कल हमारा मजहब ये मान लेंगे, हमारा मजहब भी ये क्या करेंगे, मान लेंगे। लेकिन जब अपने अल्लाह के हुक्म से असली किबला इख्तियार कर लिया तो उनकी इस हवस पर पानी फिर गया। फिर फरमाया मगर जो उनमें से जालिम और ज़िद्दी मुशरिकीन बतौर एतराज़ कहते थे कि ये शख्स मिल्लत इब्राहीमी पर होने का दावा करता है, फिर इब्राहीम के किबले की तरफ नमाज नहीं पढ़ता। अब उन्हें भी जवाब मिल गया कि ये नबी हमारे अहकाम का मुत्तबे है। पहले हमने अपनी कमाल हिकमत से उन्हें बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जिसे वो बजा लाए, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबले की तरफ फिर जाने को हमने हुक्म दिया जिसे जान और दिल से बजा लाए। बस आप हर हाल में हमारे अहकाम के मातहत हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया इन जालिमों के शुबा डालने से तुम शक में ना पड़ो, इन बागियों की सरकशी से तुम खौफ ना करो, उनके बेजान एतराज़ों की मुतल्लिक परवाह तुम ना करो, वहाँ मेरी ज़ात से खौफ किया करो, सिर्फ मुझ ही से डरते रहा करो। किबला बदलने में जहाँ ये मसलहत थी कि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं, वहाँ ये भी बात थी कि मैं चाहता था कि अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूँ, किबले की तरह तुम्हारी तमाम शरीयतें कामिल कर दूँ और तुम्हारे दीन को हर तरह मुकम्मल कर दूँ। और इसमें ये एक राज भी था कि जिस किबले से अगली यानी जो पहले वाली उम्मतें थी बहक गई थी, तुम इससे ना हटो। हमने उस किबले को खसूसियत के साथ तुम्हें अता फरमाकर तुम्हारा शरफ और तुम्हारी फजीलत और बुजुर्गी तमाम उम्मतों पर साबित कर दी। अल्लाह ताला फरमा रही है मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी की है, वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा सको। ये हदायत का जरिया है, ये किबले का चेंज होना, ये बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, ये हदायत का जरिया है। अल्लाह ताला ने हमें सच्चा दीन दिया है, सच्चा मजहब दिया है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इसकी कदर करने वाला बनाए। आज का सबक इतना ही, आगे इंशाल्लाह हम कल करेंगे।